وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے پوچھا کہ باغ فدق جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے وراثت میں نہیں دیا، تو اس کا ایک تو تحقیقی جواب ہے جو انشاءاللہ بعد میں عرض کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ ہمارے اس خلجان کو دور کیا جائے کہ یہ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو وراثت مانگنے آئی تھیں اور نعوذ باللہ شیخین ثلاثہ نے ظلم کیا، ان کو وراثت کا حق نہیں دیا، گرچہ یوں بات نہیں ہے لیکن پھر بھی سوال یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہیں آئے، یا انہوں نے ساتھ کیوں نہیں دیا؟ اس بات پر انہوں نے کم از کم غلط کہہ دیا ہوتا۔ کیا حق تھا اتنا بڑا حق جس کے لیے آج ایک فرقہ اپنا ایمان قرار دیتا ہے کہ ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، تو کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اتنا کمزور تھا کہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ساتھ نہیں دیا؟ تو کیوں نہیں دیا؟ کیا جواب ہے؟ ظاہر ہے اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ اگر حق ساتھ دیا ہے تو اس کا کوئی صحیح حوالہ دیجیے، ایک سوال۔ دوسرا سوال کہ اگر باغ فدق یہ باقاعدہ حق بنتا ہے تو خلفائے ثلاثہ نے نعوذ باللہ تمہارے کہنے کے مطابق ظلم کیا نہیں دیا، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب حکومت آئی تو کیا آپ نے اس کی وراثت بعد میں رہنے والی اولاد میں کیا جوں کی توں تقسیم کر دی؟ نہیں کی۔ اگر کی ہے تو اس کا حوالہ دیجیے۔ یقیناً نہیں کی۔ اس سوال کا بہت بھی آسان اور سادہ لفظوں میں ہم نے 2 پوائنٹ آپ سے پوچھ لیے۔ یہ رہتی دنیا تک آپ پر ہمارا سوال رہے گا جب تک کہ آپ جواب نہیں ارشاد فرمائیں گے۔ اب تحقیقی جواب یہی سن لیجئے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس باغ کے متعلق سوال کرنے آئی تھیں کہ اس کا کیا کریں گے۔ پیارے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہی کروں گا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، میں اس میں کوئی کمی پیشی نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ جو خرچ اخراجات باقاعدہ چل رہے تھے وہی دوں گا۔ تو اس میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کوئی دوسرا لفظ بھی ارشاد نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے جب وہی طریقہ کار ہوگا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو بس وہی ٹھیک ہے۔ اب بعض راوی کہتے ہیں، حالانکہ حدیث میں یہ نہیں ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ الفاظ کہے ہوں، برا بلا کہا ہو، غصہ کیا ہو، بعض راوی کہتے ہیں جن کے خود روایت پر جرا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا غصہ کر گئیں، ناراض ہو گئیں، یہ سب کچھ راویوں کی بنائی ہوئی باتیں۔ کسی صحیح حدیث میں براہ راست سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے ایسا کوئی ریاکشن ظاہر نہیں ہوا۔ اور سیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات کے بارے میں کہ کیا انبیاء کی جائیداد ہوتی ہے مزید وضاحت بھی کر دی کہ انبیاء کا جو ترکہ ہوتا ہے وہ باقاعدہ صدقہ بن جاتا ہے۔ اس پر بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کوئی مواخذہ نہیں کیا، حتیٰ کہ اس کے بعد سیدنا علی اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آئے اور انہوں نے فرمایا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کہ اس باغ کی رکھوالی باقاعدہ ہمیں دی جائے۔ انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے لے لیں۔ رکھوالی بھی ان کے پاس چلی گئی۔ اس وقت بھی انہوں نے کیا، اگر حق بنتا تھا تو اس وقت تو حق دے لیتے نا، نہیں، بالکل وہی طریقہ جاری رہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح خرچ اخراجات اپنے ازواج مطہرات وغیرہ کے لیے بھیجتے تھے اسی طرح جاری رہا۔ اور پھر سیدنا علی سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ پھر اگلے سال واپس کر دیا، دیکھو جی اس سال غلہ تھوڑا آیا ہے اس باغ کا، لہذا ہم سے جو ہے نا یہ باغ نہیں سنبھالا جاتا، یہ پھر سے سنبھالو۔ تو پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی ٹھیک ہے، میں نے تو یہی کہا تھا کہ آپ بڑے لوگ ہو، آپ کی خدمت ہم لوگ کریں گے، آپ یہ چیزیں نہیں سنبھال سکیں گے، ہم ہی سنبھال کر آپ کو دیتے رہیں گے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے غلہ پھر ٹھیک ٹھاک آیا، تو یعنی یہ باغ ان کے پاس جاتا رہا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ انہوں نے نہیں دیا ہو یا وہ آگے سے غصہ کر گئے ہوں۔ تو یہ تحقیقی جواب تھا۔ پہلے جو الزامی طور پر ہم نے 2 باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں ان پر بھی غور کیجیے۔ السلام۔